الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی کل من علیہا فان وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت بکسر المزامیر صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ اس زمین کے اوپر آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے انسان، حیوانات، نباتات، جمادات، پہاڑ، درخت، دریا، جو بھی آپ کو نظر آنے والی چیزیں ہیں، سب ایک دن ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ صرف اور صرف اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف ذوالجلال والاکرام اللہ رب ذوالجلال کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو محترم دوستو، اللہ رب ذوالجلال نے کائنات کو بنایا ہے اور ایک دن اللہ رب ذوالجلال اس کائنات کو فنا کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ چونکہ اس کائنات کو اللہ رب ذوالجلال نے جو وجود عطا کی ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اس کا ایک مقصد ہے، تو اللہ رب ذوالجلال ایک دن ختم فرما دیں گے اور قیامت کے دن ہم سب کو اللہ رب ذوالجلال کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہماری زندگی کے جتنے ہم نے اعمال کیے ہوئے ہیں اللہ رب ذوالجلال کے سامنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر انسان نے نیکی کی ہوگی اس کو بھی دیکھے گا، ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی دیکھے گا۔ قیامت کے دن انسان کا جو بدن ہے، بدن کے تمام اعضاء جو ہے یہ گواہی دیں گے۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اس دن ہم چہرے کے اوپر، منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، زبان بند ہو جائے گی، زبان نہیں بول سکے گی، صرف وہ اعضاء بولیں گے۔ ہاتھ بولنے لگ جائیں گے فلاں دن اس نے یہ گناہ کیا تھا، آنکھ بولے گی کہ فلاں دن اس نے یہ گناہ کیا تھا، اس چیز کو اس نے دیکھا تھا، اس تحریر کو اس نے پڑھا تھا، اس ویڈیو کو اس آنکھوں نے دیکھا تھا، یہ گواہی دیں گے۔ کان گواہی دیں گے فلاں دن اس نے فلاں بات سنی تھی، فلاں گناہ والی بات سنی تھی۔ پاؤں جو ہے گواہی دیں گے کہ فلاں دن یہ چل کر اس گناہ کی طرف یہ گیا تھا۔ تو اللہ رب ذوالجلال کے سامنے ایک ایک بات ظاہر ہو جائے گی۔ تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائے، تقوی اختیار کرنے والے بنے، نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائے۔ آج کل جس وقت اس دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس دور کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، یہ قرب قیامت کا دور ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع جو ہے یہ آئے دن جو زلزلے آ رہے ہیں، کثرت سے جو زلزلے آتے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ پیشن گوئی کی ہے، یہ خبر دی ہوئی ہے کہ قیامت جب قریب آئے گی تو دنیا کے اندر ایسے ایسے واقعات رونما ہوں گے، اللہ رب ذوالجلال کے جو عذاب ہے وہ اس طرح سے لوگوں کے اوپر آئیں گے۔ تو یہ باتیں اللہ کے رسول نے پہلے ہی فرما دی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی تھی وہ پوری ہو چکی ہیں۔ یہ زلزلے آنے کی جو وجوہات ہے، جو وجہ ہے، ہم خود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب قیامت قریب آئے گی تو آپ دیکھ لینا یہ کام جو ہے یہ رونما ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے کافی ساری باتیں بتائی، میں چند جو ذہن میں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں بتاتا چلوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں باپ کو ذلیل کیا جائے گا، ان کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، ان کی باتوں کو نہیں مانا جائے گا، ان کو ذلیل کیا جائے گا، تو سمجھو قیامت قریب آ چکی ہے۔ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا ایک شخص، لیکن ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا، ان کو گالی دے گا، ان کو مارے گا، پیٹے گا۔ جب شراب نوشی عام ہو، ہر بندہ دیکھو شرابی بنا ہوگا، شراب پی رہا ہوگا کھلے عام، تو اس وقت سمجھ لینا قیامت قریب آ چکی ہے۔ جب زنا عام ہو جائے، زنا عام مطلب آنکھوں کا بھی زنا ہے، غلط چیزوں کو دیکھنا، غلط ماحول میں جانا، تو زنا عام ہو جائے، جب بے پردگی اور فحاشی عریانی عام ہو جائے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی شخص گناہوں سے نہیں بچ پاتا۔ سب کے پاس موبائل موجود ہے، موبائل کے اندر ہم کیا کیا چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بے پردگی جو اصل وجہ ہے، اصل جو بنیاد ہے وہ یہ موبائل ہے۔
اس کے ذریعے سے جو ہے وہ گھروں سے دیندار ماحول، جس گھروں کے اندر جن کا ماحول دیندار ہے، جس گھروں میں بچے نمازی ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، وہاں بھی اس ماحول کو موبائل نے خراب کیا ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شخص، آپ سمجھ جانا اس وقت جب کسی شخص کی عزت و تکریم اس کے خوف کی وجہ سے کیا جائے، کہ اگر میں اس کی عزت نہیں کروں گا، اس کو سلام نہیں کروں گا تو یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، میرا فلاں کام نہیں کرے گا، میرا ساتھ نہیں دے گا، اس خوف اور ڈر کی وجہ سے اس کی عزت کی جائے گی، تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سمجھ جانا اس وقت قیامت قریب آ چکی ہے۔ تو آج کل کے جو حالات ہیں ہماری اپنی وجہ سے، جب موسیقی کے آلات زیادہ ہو جائے، گانے بجانے والے، ناچنے والے زیادہ ہو جائے، قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے کم رہ جائے، تو سمجھ جانا قیامت قریب آ چکی ہے۔ جھوٹ بولنے، دھوکہ دینے والے زیادہ ہو جائے، سچ بولنے والے کم پڑ جائے، زکوٰۃ کو توان محسوس کیا جائے کہ یہ میرے اوپر جرمانہ عائد کیا گیا ہے، میں زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوں بلکہ میں کوئی توان دے رہا ہوں۔ زکوٰۃ کو بندہ توان سمجھے گا، اس کو ایک جرمانہ تصور کر کے وہ اس کو ادا کرے گا، تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قیامت قریب آ چکی ہوگی اس وقت۔ تو کافی ساری علامات ہیں، جو بنیادی، جو اہم علامات جو آج کل ہمارے سامنے موجود ہے، ظاہر ہیں، جن کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو اللہ رب الجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شراب نوشی، اللہ کے رسول نے بنیادی طور پر ان باتوں کو اللہ کے رسول نے واضح فرما دی کہ شراب نوشی عام ہو جائے، ناچ گانے زیادہ ہو جائے، موسیقی کے آلات زیادہ ہو جائے، بے پردگی، فحاشی زیادہ ہو جائے، مسجدیں ویران ہوں گے اس وقت، لیکن ناچ گانے والے جو محفلیں ہیں وہ آباد ہوں گے، کھیل کود تماشے والے جو میدان ہوں گے وہ بھرے ہوں گے لوگوں سے، مسجدوں میں آپ کو نمازی نہیں ملیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کافی ساری یہ علامات بتائی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت جو ہے وہ بیان کی ہوئی ہے وہ آج بالکل پوری ہو چکی ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے گناہوں کے سبب اللہ رب الجلال کا قہر نازل ہو رہا ہے، اللہ رب الجلال کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ تو اجتماعی جو ہے اللہ رب الجلال سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہر بندہ استغفار کرنے والا بن جائے، نماز پڑھنے والے بن جائے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بن جائے، اپنے گھر والوں کو دیندار بنانے کی کوشش کرے۔ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے فتنے اٹھ رہے ہیں، گھر سے باہر قدم رکھے ایمان جانے کا خطرہ ہے، حالات ایسے بنے ہوئے ہیں۔ تو ان حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت، دوسرے لوگوں کے ایمان کی فکر کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کہ ہم برے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اپنے بچوں کے ان کو دیندار بنانے کی ہم کوشش کریں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ تو اس سے یہ ہوگا ہمارا جو ماحول ہے، ہمارا گھر جو ہے دین والا ماحول پیدا ہوگا، ہمارے بچے دیندار ہوں گے، ہمارے گھر والے دیندار ہوں گے، تو پردے کا اہتمام ہو، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب الجلال گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے۔ تو اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی ہے۔